آج ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. کوئی شخص قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شخص قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار. رب العالمین نے بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا، قرآن مجید کو نازل کیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ ہدایت کی پر ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں. جب ہم قرآن کھولتے ہیں نا، سورہ بقرہ آپ پڑھیے، پہلی آیت، اس کے بعد ایک اور آیت یعنی کہ آیت نمبر 2، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ھدی للمتقین کہا. کیا مطلب ہے دونوں کا ہم دیکھیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ رب العالمین نے کہا قرآن حکیم و کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت. انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز طلبہ، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے
اور آج شعبان کی 19 تاریخ ہے. ہمارے سامنے ابھی ایک ایسا مہینہ ہے اس کے بعد جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کہتے ہیں. رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے صرف اور صرف ایک ہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہدایت کی کتاب قرآن مجید کو نازل کرنا چاہا تو پھر رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. یہ مقدس مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے، سامنے آ رہا ہے. اس کے لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تیار کیسے کریں گے؟ ابھی سے ہمیں اور آپ کو مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کیا، اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں موقع دیا، ہم رمضان میں داخل ہوئے تو پھر ہم روزہ رکھیں گے، ہم اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کریں گے. ابھی سے ہم اور آپ توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں، قرآن حکیم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا شروع کر دیں. ہم اور آپ پختہ عزم کر لیں کہ ہم ابھی سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں گے، تلاوت کرنا شروع کر دیں گے. اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا پڑے گا. اسی مناسبت سے آج میں نے سوچا کہ قرآن حکیم کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے اگر ہو جائے تو پھر اچھی بات ہوگی، تاکہ ہمارا ذہن بن جائے، ہم تیار ہو جائیں اور قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا تھوڑا رشتہ مضبوط ہو جائے. میرے بھائی، آج ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. کوئی شخص قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شخص قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر اتنے سارے لوگ موجود ہیں، یا جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کتنا ٹائم ہو گیا کہ ہم نے قرآن کو کھول کے پڑھا؟ 1 دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال؟ کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا مہینہ گزر گیا کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، یا اگر پڑھا ہے تو کوئی ایک آیت ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. کتنا ہو گیا بتائیے تو؟ قرآن کے ساتھ آج ہمارا یہ سلوک ہے میرے بھائی، یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا. کب نازل فرمایا؟ رمضان کے مہینے میں. آئیے سب سے پہلے ایک آیت دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا، قرآن مجید کو نازل کیا. یہ نازل کیا کا کیا مطلب؟ اہل علم 2 مطلب بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، یا نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب اہل علم لکھتے ہیں کہ قرآن مجید اتارنا شروع ہوا رمضان کے مہینے میں، یہ پہلا مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ جو ہم اور آپ اوپر دیکھ رہے ہیں پہلا آسمان، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس آسمان پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا، ایک ہی مرتبہ نازل کیا رمضان کے مہینے میں. پھر وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا چلا گیا. 23 سال کی مدت میں یہ پوری ہوئی قرآن مجید. تو یہ ایک مطلب ہے، مطلب 2 مطلب ہے. قرآن مجید اترنا شروع ہوا، پہلا مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رکھا، پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین نے حالات اور ضرورت کے مطابق قرآن کو نازل کیا. یہ مطلب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن مجید اتارا، نازل کیا. مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو پھر قرآن حکیم پڑھنا پڑے گا. یہ ہدایت کی کتاب ہے.
اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی شخص صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر اگر چلنا چاہتا ہے تو اسے قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ ہدی للناس کہا۔ آئیے یہیں پر ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں نا، سورہ بقرہ آپ پڑھیے، پہلی آیت، اس کے بعد ایک اور آیت یعنی کہ آیت نمبر 2، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہدی للمتقین کہا۔ کیا مطلب ہے دونوں کا ہم دیکھیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اللہ رب العالمین نے کہا قرآن حکیم و کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر بتایا گیا ہدی للناس، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کے اندر بتایا گیا ہدی للمتقین۔ کیا مطلب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جگہ ہدی للناس ہے، مطلب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے لوگوں کے لیے۔ ایک جگہ ہے کہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف متقیوں کے لیے ہے۔ پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔ ایک ٹیبلٹ ہے، گولی ہے، میڈیسن دوائی ہے۔ اب ایک شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے، کب لینا چاہیے، صبح کو لینا چاہیے یا دوپہر کو لینا چاہیے یا شام کو لینا چاہیے، کھانے سے پہلے لینا چاہیے، کھانے کے بعد لینا چاہیے، اس کو نہیں پتا۔ ایک ایک کر کے لینا چاہیے کہ دو گولی کر کے لینا چاہیے، نہیں معلوم، اور ایک شخص کو معلوم ہے۔ تو اب ذرا بتائیے کہ جس کو نہیں معلوم ہے وہ اگر اب گولی لے گا تو ریئیکشن بھی تو ہو سکتا ہے نا، ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو معلوم ہے کہ یہ گولی کب لینا چاہیے، کتنی مقدار میں لینا چاہیے، اب اگر وہ استعمال کرتا ہے تو ریئیکشن ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہی بات کہی، ہدی للناس، ایک کتاب تو ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس قرآن حکیم کے اندر، لیکن صحیح معنوں میں، حقیقت میں فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ متقی لوگ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب غور کیجئے، دنیا کے اندر بے شمار کتابیں ہیں۔ اگر آسمانی کتابیں آپ لے لیں تو بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی گئی تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی گئی انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی گئی زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، زکریا، سب کو صحیفے ملے، اللہ رب العالمین نے دیا، سب کو ملا۔ لیکن اب غور کیجئے، اب ساری کتابوں سے پوچھئے، اپنے بارے میں تفصیلات پوچھئے، وہ ساری کتابیں جواب نہیں دے سکتی ہے، لیکن قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے اپنے بارے میں سارے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ آپ قرآن حکیم سے پوچھئے، آپ تورات سے پوچھئے، تورات تو کب نازل ہوئی؟ تورات خاموش۔ آپ زبور سے پوچھئے، زبور تو کب نازل ہوئی؟ زبور خاموش۔ آپ انجیل سے پوچھئے، انجیل تو کب نازل ہوئی؟ انجیل بھی خاموش۔ کسی بھی کتاب سے آپ پوچھئے، لیکن قرآن حکیم سے آپ پوچھئے، قرآن حکیم چیخ چیخ کر جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جواب دے رہا ہے۔ قرآن حکیم سے آپ پوچھئے کہ یہ قرآن تو کس کی جانب سے ہے، کس کی طرف سے تو آیا ہے؟ قرآن حکیم چیخ چیخ کر جواب دے گا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہوں۔ یہ کتاب چیخ چیخ کر جواب دے گی۔ آپ قرآن حکیم سے پوچھئے کہ ٹھیک ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، لیکن کس کے واسطے سے آیا ہے، کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ یہ قرآن چیخ چیخ کر جواب دے گا، نزل بہ الروح الامین، جبریل امین کے ذریعے سے میں نازل کیا گیا ہوں۔ یہ جواب دے گی یہ کتاب۔ آپ قرآن حکیم سے پوچھئے کہ کس رات میں، یہ بھی قرآن جواب دے گی، یہ کتاب جواب دے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میرے بھائی بہت ہی اہم سورہ ہے، کبھی اگر وقت ملے نا، ٹائم ملے تو کبھی گھر جائیے، ترجمہ قرآن کھولیے، اس کے بعد اس سورہ کا ترجمہ پڑھیے، اس سورہ کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے۔ ابھی ہم لوگ اسی مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تقریباً 10-11 دنوں کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ رب العالمین تو ہم سب کو زندہ رکھے اور رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی سعادتوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی تو توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی
کس رات میں یہ قرآن نازل ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں کہا، خیر کہا، ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا اس قرآن حکیم کو۔ کس کے اوپر نازل ہوا یہ قرآن؟ اللہ رب العالمین نے وہ بھی جواب دیا سورۃ الشعراء کے اندر علی قلبک لتکون من المنذرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل کے اوپر نازل کیا اللہ رب العالمین نے، تاکہ اس قرآن کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں۔ اب قرآن حکیم سے پوچھئے کہ یہ قرآن تو کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ قرآن حکیم چیخ چیخ کر جواب دے گا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی زبان میں مجھے نازل کیا گیا۔ دیکھ رہے ہیں اپنے بارے میں سارے سوالات کا جواب دے رہا ہے قرآن حکیم۔ لیکن اس قرآن کے ساتھ آج ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اب کوئی بھی کتاب اٹھائیے دنیا کے اندر، اردو کی کتاب ہو، ہندی کی کتاب ہو، انگلش کی کتاب ہو، اب جیسی ہی کتاب کھولیں گے نا، دیکھیں گے تو اس میں رائٹر کا نام ملتا ہے، اس میں رائٹر کا نام ملتا ہے، مطلب مصنف کا نام ملے گا کہ یہ جو کتاب ہے لکھنے والا کون ہے، نام ملے گا۔ اب قرآن کھولیے تو قرآن کھولیے، کسی کا نام ملے گا کہ کس نے لکھا ہے؟ آج الزام لگا رہے ہیں نا لوگ، الزام لگاتے رہیں گے۔ الزام لگانے والے اور قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن یہ قرآن کبھی بھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو حفاظت کی گارنٹی بھی لے لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے کہا کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین نے جمع کیا اس قرآن کو، اللہ رب العالمین نے جمع کیا۔ ہم ایسا بھی نہیں بول سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ میں ایک بات اور بولتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو الزام لگایا گیا جی۔ آپ قرآن حکیم پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا، میں تو جانتا تھا کہ لوگ کہیں گے، محمد کے اوپر الزام لگائیں گے کہ محمد کسی انسان کے پاس جاتا ہے اور کلام یہ قرآن سیکھ کر آتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے۔ ہم تو جان رہے تھے اس بات کو، اللہ رب العالمین نے کہا، اور لوگوں نے الزام لگایا۔ عالمی پیمانے پر دیکھیے، عالمی سطح پر دیکھیے، لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ محمد کا کوئی استاد ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور قرآن سیکھ کر آتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پھر کون تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد؟ بتائیں ذرا۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ لوگ جواب دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے، کس مذہب کا ماننے والا ہے وہ استاد، وہ ٹیچر۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہ مشرک ہے، مشرک استاد تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب پڑھیے تو قرآن حکیم، الف لام میم سے پڑھتے جائیے والناس کے سین تک، مشرکوں کا جو عقیدہ ہے قرآن حکیم اسے الٹی چھری سے ذبح کرتا ہے۔ مشرک استاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کون ہے پھر؟ یہودی ہو سکتا ہے؟ اب پڑھیے قرآن حکیم، یہودیوں کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، قرآن حکیم کس طریقے سے رد کرتا ہے۔ کون تھے پھر؟ کرسچن تھے، عیسائی تھے۔ اب پڑھیے قرآن حکیم، ان کا جو نظریہ اور ان کا جو عقیدہ ہے کس طریقے سے قرآن حکیم اسے الٹی چھری سے ذبح کرتا ہے۔ پھر کون ہے استاد کون ہے؟ استاد اللہ رب العالمین ہے۔ اور سورۃ الاعلیٰ کے اندر بتایا گیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ آج ہم پڑھاتے ہیں یا ہم نے پڑھا تو پھر ہمارے استاد نے جو کچھ پڑھایا بہت سارا حصہ ہم بھول گئے۔ ہم جو کچھ پڑھاتے ہیں بچوں کو ہم خود ہی بھول جاتے ہیں، بچے لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو پڑھایا تو پڑھاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس طریقے سے پڑھائیں گے، اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔
قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تیز تیز اپنی ہونٹوں کو ہلا رہے تھے۔ سورۃ الحاقہ کے اندر یا سورۃ القیامہ کے اندر غالباً بتایا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ جلدی بازی نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک جملہ کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا۔ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی تو اللہ رب العالمین نے جمع بھی کیا۔ آج قرآن جمع ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ آج قرآن جمع ہے۔ کس طریقے سے جمع ہے؟ اگر ہم اختصار کے ساتھ بتائیں تو پھر قرآن حکیم دو طریقوں سے جمع ہے، دو طرح سے جمع ہے۔ ایک جمع بالصدر ہے، سینوں میں محفوظ ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے اشتہار میں دیکھا نا 4 تاریخ کو پروگرام ہونے والا ہے، اس میں 11 بچے حافظ بن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے گارنٹی لی تھی کہ ہم حفاظت کریں گے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جس کو دنیا کی سمجھ نہیں ہے وہ بھی قرآن حکیم حفظ کر لیتا ہے، ہو بہو ویسے ہی پورا قرآن سنا دیتا ہے، تراویح میں پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ اور ایسے بچے بھی موجود ہیں جو ایسے کھڑے ہوں گے اور ایک ساتھ پورا قرآن سنا دیں گے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی، کتابوں کے ذریعے سے لکھی گئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی۔ اب اللہ رب العالمین نے جب ایک چیز اور ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ رب العالمین نے جمع کرنے کی بھی گارنٹی لی، اسی طریقے سے پڑھوانے کی بھی گارنٹی لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیے، صحابہ اکرام یاد کیے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، محدثین اکرام، سارے لوگ یاد کیے۔ اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن حکیم ہے۔ اب کہیں پر بھی چلے جائیے، سعودی عربیہ چلے جائیے، پاکستان چلے جائیے، ہندوستان میں اس گاؤں میں کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن حکیم ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے گارنٹی لی ہے کہ ہم اسے جمع بھی کریں گے، اس کے بعد ہم اسے پڑھوائیں گے بھی۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب آج یہ قرآن حکیم ہے۔ ان آیتوں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہو رہا ہے، لیکن ہم اشارہ کریں گے، صرف تفصیل میں گفتگو نہیں کریں گے۔ دیکھو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے نا، اس کے اندر یہ مسئلہ بھی مضمر ہے اور یہ مسئلہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حدیث کی حفاظت کی بھی گارنٹی لی ہے۔ نہیں، شاید کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اس لیے یہ جملہ بولا کہ آج بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہمارے لیے حجت صرف اور صرف قرآن مجید ہے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ صاحب اب کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد کئی سو سالوں کے بعد یہ حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ ساری احادیث درست ہے؟ اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ جیسے موطا امام مالک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتے ہیں بخاری شریف، امام مسلم کتاب لکھتے ہیں مسلم شریف۔ تو یہ جو کتابیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے کئی سو سال کے بعد لکھی گئی، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کیسے مان لیں؟ دیکھو، اگر کوئی شخص ایسا نظریہ یا عقیدہ رکھتا ہے کہ حدیث حفاظت نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو گویا کہ وہ قرآن کے اوپر بھی انگلی اٹھا رہا ہے، قرآن کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے۔ اب پیارے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا پڑھوانے کی، جمع کرنے کی اور کھول کر بیان کرنے کی اللہ رب العالمین نے گارنٹی لی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہے، جو احادیث ہیں، وہ بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ ان آیتوں سے ایک مسئلہ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا جو کردار ہے، صحابہ اکرام کا جو اعمال ہے،
صحابہ اکرام کے جو فرمودات ہیں اس کی بھی حفاظت کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور آج ساری چیزیں موجود ہیں، حفاظت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور اعلان کیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ جب اللہ رب العالمین نے حفاظت کی گارنٹی لے لی ہے، اب بھونکنے والے بھونکتے رہے، چلانے والے چلاتے رہے، قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والے بولتے رہے، لیکن قرآن مٹ نہیں سکتا، وہ خود مٹ جائے گا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اب نہ باطل قرآن کے آگے سے گھس سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی گارنٹی لے لی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ آپ قرآن کھولیے، کسی انسان کا نام نہیں ملے گا کہ لکھنے والا یہ انسان ہے۔ میں اور سمجھاتا ہوں آپ کو، قرآن حکیم کا اعجاز دیکھیے، قرآن حکیم معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے، اب کوئی بھی کتاب آج اٹھا لیجئے، ہندی کی کوئی کتاب ہو، انگلش کی، اردو کی کوئی بھی کتاب ہو، لکھنے والا کون ہے؟ انسان ہی نہ ہے، انسان ہے۔ تو وہ شروع میں مقدمے میں کیا لکھتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، میں نے یہ کوشش کی ہے، یہ کتاب الطلاق ہے یا کہ کتاب الزکوٰۃ ہے یا کوئی بھی کتاب ہو، میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں انسان ہوں، میں بشر ہوں۔ بشر ہونے کا، انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر شخص بولتا ہے نا، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، ابھی جمعہ پڑھا رہا ہوں، تو میں ایسا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں جتنی بھی باتیں بولوں گا بالکل ایک بھی جملہ غلط نہیں نکلے گا، میں دعویٰ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی مقرر، کوئی عالم صاحب دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، ہو سکتی ہے۔ تو ہر کتاب لکھنے والوں نے شروع میں مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ میں انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلط ہو جائے تو پھر اصلاح کر دیجئے یا تو پھر معاف کر دیجئے۔ اس طریقے سے جملے لکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لکھنا شروع کیا کس انداز سے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں کلام حکیم کے اوپر۔ یار ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن حکیم۔ آپ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ کبھی پڑھیے۔ میرا دعویٰ ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ آپ تعجب زدہ ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی آپ رونا شروع کر دیں گے، کبھی کبھی آپ ہنسنا شروع کر دیں گے۔ قرآن حکیم اس انداز سے بات کرتا ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ ہم بار بار بول رہے ہیں کس کا؟ اللہ کا نا۔ تو اب اللہ رب العالمین کا بات کرنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اچھا مقرر، اچھا خطیب اگر ممبر پر کھڑے ہو جائیں، جلسوں میں آ جائے، وہ تقریر کرنا شروع کر دے، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا انداز ہے بات کرنے کا، کیا انداز ہے بات کرنے کا، کیا اسٹائل ہے۔ میرے بھائی، وہ کس کی بات سنا رہے ہیں؟ وہ خطیب صاحب اللہ رب العالمین کی بات سنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کا کیا اسٹائل رہے گا بات کرنے کا، کیا انداز رہے گا، کیا اسلوب رہے گا؟ لیکن بدقسمت ہے، بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس قرآن کو۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ہر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن قرآن حکیم اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں کیا لکھا؟ دیکھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ ہر لکھنے والے نے کیا لکھا؟ میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا لکھا؟ نہیں، ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے یہ نہیں ہے۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں نے بھی تو پڑھا ہے نا، آپ میں سے کچھ لوگ پڑھے ہوں گے ترجمہ۔ سارے علماء اکرام کیا لکھتے ہیں؟ مفسرین اکرام، الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، مطلب اس کا معنی، مفہوم، مراد اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اہل علم حضرات کیا کرتے ہیں معلوم؟ جیسے آپ تفاسیر پڑھیں گے، تفسیریں، تو اہل علم نے الف لام میم کا بھی ترجمہ اسی طریقے سے کچھ سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ مطلب صحیح غلط کا فیصلہ تو خیر بڑے لوگ کریں گے، بہرحال کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے۔ اور ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد۔ اب پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اچھا بتاؤ، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے؟
کہا کہ نہیں. اچھا جبریل امین کی ذات کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ کہا کہ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا پھر مان لو نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس طریقے سے اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, جبریل امین کی ذات کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ویسے قرآن حکیم کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے یہ نہیں ہے. یہ مطلب لکھا کسی نے, ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخر میں ایک آیت بیان کرتے ہیں, اس کے بعد بات ختم کر دیں گے, وقت بھی ہو گیا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن حکیم کے اندر ایک آیت ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ رسول نے کہا کہ اے میرے رب میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. رسول نے کہا میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس آیت کا ایک شان نزول ہے, وہ شان نزول ہم بیان کریں گے, پھر اپنی بات ختم کر دیں گے. 2 سے 4 منٹ لگے گا, آپ لوگ انشاءاللہ برداشت کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں. کچھ لوگ مان رہے ہیں, کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ مان بھی رہے تھے. ایک شخص کا نام یاد رکھیے, حارث بن نظر یا نظر بن حارث, جی نظر بن حارث یاد رکھیے. انہوں نے کیا کیا, کچھ لڑکیوں کو لایا انہوں نے اور ناچ گانا دکھانا شروع کر دیا. اسی طریقے سے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیا. رستم کے قصے, اسی طریقے سے ایران اور روم کے قصے, اس طریقے سے قصے وغیرہ لوگوں کو سنانے لگا. اب بہت سارے لوگوں نے کیا کیا, لوگ آج ادھر ہی دوڑتے ہیں نا, جہاں قصے کہانی سننے کو زیادہ ملتا ہے ادھر ہی لوگ دوڑتے ہیں. جو خالص قرآن اور حدیث بیان کریں گے وہاں پر لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو سنانا شروع کر دیا نظر بن حارث نے. اب بہت سارے لوگ ادھر چلے گئے. اس موقع پر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, اور پیارے نبی نے یہ کہا, لوگوں کو سنایا, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, یہ شان نزول کچھ الگ ہے, اس آیت کا پس منظر کچھ اور ہے, لیکن یہ جو آیت ہے یہ عام ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ یہی بات اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اگر کہہ دے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, میرے بھائی پھر ہمارا کیا ہوگا, پھر ہمارا کیا ہوگا. آج لوگ قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, قصے کہانیاں سننے کے لیے تیار ہے, لیکن قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی اگر مقدمہ دائر کر دے پیارے نبی اللہ رب العالمین کی عدالت میں, تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. قرآن کریم کے اندر پتہ ہے ایک اٹریکشن ہے, قرآن حکیم کے اندر ایک کشش ہے. قرآن حکیم اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے, لیکن ہم لوگ کیوں نہیں مائل ہو پا رہے ہیں قرآن کی طرف, ہم کیوں نہیں مائل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کہا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کو اگر اللہ رب العالمین کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا, یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہم جمعہ میں تقریر سنتے ہیں, جلسوں میں سنتے ہیں, موبائلوں میں سنتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, لیکن تقریروں کا اثر, قرآن اور حدیث کا اثر ہم پر کیوں نہیں ہو رہا ہے. کبھی سوچا آپ لوگوں نے ہم پر کیوں نہیں ہو رہا ہے. ایک جملہ اور بولتا ہوں, یہ سیمانچل میں جو جلسے ہوتے ہیں نا, جلسے ہوتے ہیں, اس کو جلسہ کہنا جلسہ کی توہین ہے. یاد رکھیے, جلسے کی توہین ہے. ہم علماء اکرام کو دعوت دیتے ہیں, اسٹیج پر بیٹھاتے ہیں, کون سا عالم صاحب, کون سا مولوی صاحب ہمیں اچھا لگتا ہے, ذرا بتائیں تو کون سا عالم صاحب ہمیں اچھا لگتا ہے, جو ہمیں ہنسا سکے, جو ہمیں چٹکلا سنا سکے, جو ہمیں گیت سنا سکے, جو لڑکا اور لڑکے کے قصے کہانیاں ادھر ادھر کی من گھڑت باتیں سنا سکے. ہم اس کو ہزاروں روپیہ دینے کے لیے تیار ہے, 10,000 20,000 25,000 50,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم اس کے پیچھے خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جو عالم صاحب ہمیں قرآن کی تعلیم دے, حدیث سکھائے, ذکر و اذکار سکھائے, دعا سکھائے, ہم اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج دیکھیے جلسوں کا کیا حال ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس لیے تقریروں کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتی ہے. آج اس لیے نہیں ہوتی ہے. سیمانچل والوں نے جلسوں کا جو برا حال کیا ہے نا, اللہ رب العالمین کی پناہ. آپ کو معلوم ہے مساجد سب سے زیادہ سیمانچل کے اندر ہے, مدارس سب سے زیادہ سیمانچل کے اندر ہے. کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں مدارس نہ ہو, مسجدیں نہ ہو, مکتب نہ ہو,
کون سا ایسا گاؤں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ جلسے کہاں ہوتے ہیں سب سے زیادہ؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو جلسے کہاں ہوتے ہیں سب سے زیادہ؟ سیمانچل میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ جلسے، سیمانچل میں۔ لیکن سب سے زیادہ بچھڑے ہوئے اگر کوئی لوگ ہیں، جاہل اگر کوئی لوگ ہے کہیں پر، تو سب سے زیادہ سیمانچل کے اندر ہے۔ جہالت سب سے زیادہ۔ کیوں؟ تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے جلسوں میں کیا ہونے لگا ہے۔ ہم لوگ پہلے بات کرتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جلسوں میں شاعروں کو بلائیں گے، شاعروں کو۔ آج بلانا شروع کر دیے ہیں نا۔ مطلب جلسے کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، صرف بھیڑ جمع کرنا، دکانیں لگانا، ہوٹل رکھنا۔ جیسے کھانا ہو گیا، اب ہم 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ایسا ہو گیا۔ جلسوں کا یہی مقصد ہو گیا ہے آج، یہی مقصد ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے آج تو ان تمام یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، سدھار